عید کی صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ نہیں کرتے اور خاص طور پر بیوی کی 5 نازک چیزیں محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو ان لوگوں کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آخر ان کا قربانی والا جانور اللہ کے ہاں قبول کیوں نہیں ہوتا؟ اور جو لوگ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 نازک جگہوں پر بوسہ کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے قریب کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر بیوی کی ان 3 جگہوں کے اندر کون سا راز چھپا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، بہت سے لوگ سارا دن عبادت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، بڑے بڑے جانور قربان کرتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے اندر محبت مر چکی ہوتی ہے۔ ان کی بیویوں کے دل کے اندر ان کے لیے عزت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے عمل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایک طرف قربانی کا خون بہہ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف گھر کے اندر کسی نہ کسی کا دل رو رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف زبان پر دین کی باتیں ہوتی ہیں، دوسری طرف بیوی محبت کے ایک لفظ کے لیے ترس رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 نازک جگہوں پر بوسہ نہیں کرتے اور بیوی کی 4 جگہوں کو محبت بھری نگاہوں سے بھی نہیں دیکھتے۔ پھر وہی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون کیوں نہیں رہا، ہماری عبادتوں میں اثر کیوں نہیں رہا، ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں رہی۔ ارے میرے بھائیوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آج کے بیان کو مکمل ضرور سنیں، کیونکہ آج ہم وہ راز جانیں گے جو صرف میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط نہیں کرتے، بلکہ گھر کے اندر رحمت، محبت، سکون اور برکت بھی لے کر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس بیان کے اندر میں آپ کو 2 اہم باتیں بتاؤں گی۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں گی کہ قربانی کے دن صبح اٹھتے ہی آخر بیوی کی کون سی 3 جگہیں ہوتی ہیں جہاں بوسہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور بیوی کی وہ کون سی 4 جگہیں ہیں جن کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھنا تمہاری قربانی صرف گوشت رہ جائے گی، اس کے اندر قبولیت کی خوشبو نہیں رہے گی۔ ایک طرف جانور کا خون بہہ رہا ہوگا، دوسری طرف گھر کے اندر محبت کا خون بہہ رہا ہوگا۔ اور اس بیان کے آخر میں آپ کو مردانہ طاقت کا ایک بہترین سا طاقتور نسخہ بھی دوں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص نسخہ ہوگا جو جسمانی کمزوری کی وجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں، جو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے آج کے بیان کو آخر تک ضرور سننا، کیونکہ آج کی باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو قربانی کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو آگے قربانی آ رہی ہے اور آپ لوگ قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں، آخر یہ قربانی ہے کیا؟ میرے بھائیوں، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے نفس کو ذبح کرنے کا نام بھی ہے۔ یہ صرف خون بہانے کا عمل نہیں، یہ اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی ضد، غرور، لالچ اور خواہشات کو کاٹنے کا پیغام بھی ہے۔ ایک طرف چھری جانور پر چل رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ انسان کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ سکھا دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے
अपनी सबसे महबूब चीज भी कुर्बान करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए सब कुर्बानी किया करते थे, सब अल्लाह के हुजूर अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिशात और अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बानी किया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी किया करते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी सब्र की कुर्बानी देते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी जवानी, अपनी आज़ादी और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के यहाँ आजिज़ी की कुर्बानी करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बादशाहत के बावजूद भी अल्लाह के हुजूर झुकते थे। और आखिर में हमारे प्यारे नबी भी कुर्बानी किया करते थे, जानवर भी कुर्बान करते थे, अपनी रातें भी कुर्बान करते थे, अपना आराम भी कुर्बान करते थे और हाँ, अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान कर दिया करते थे। यही वजह है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, कुर्बानी अपने नफ्स को ज़िबा करने का नाम है। मेरे भाइयों, कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हो पा रही थी। औलाद मांगते मांगते यहाँ तक कि आपके ऊपर बुढ़ापा छा गया, मगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी। जाहिर है जहाँ अपने होते हैं वहाँ गैर भी होते हैं। आज हमारे मुआशरे में अगर किसी की औलाद ना हो तो लोग फौरन बातें करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है शायद मर्द कमजोर है, कोई कहता है शायद बीवी के काबिल ही नहीं रहा, और नबियों पर तो इससे भी ज्यादा बातें होती रहीं। लोग जुबानों के तीर चलाते थे, ताने देते थे, दिल दुखाते थे, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहते थे। एक तरफ बढ़ती उम्र थी, दूसरी तरफ औलाद की ख्वाहिश थी, एक तरफ लोगों के ताने थे, दूसरी तरफ अल्लाह पर यकीन था। यही वो सब्र था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दोस्त बना दिया। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठते ही बीवी की दो चीजें गौर से देखते थे। आपकी बीवी का नाम हजरत सारा था और वो बहुत ही नेक दिल खातून थी, बहुत ही अल्लाह की प्यारी खातून थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की दो जगहों पर मोहब्बत से बोसा देते, मोहब्बत से देखा करते थे। वो जगह आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ। जब शोहर बीवी की 4 जगहों को गौर से देखता है और खास तौर पर 3 जगहों पर बोसा भी करता है तो औरत के दिल के अंदर मोहब्बत बढ़ जाती है, क्योंकि औरत की 2 जगहें ऐसी होती हैं जिनको बोसा करना मोहब्बत भी है, रहमत भी है और दिल को जोड़ने का एक खूबसूरत सा तरीका भी है। वो आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे भाइयों, सुबह उठते ही बीवी की 2 जगहों पर बोसा देने वाला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद वाला बना दिया। एक लम्हे के लिए सोचें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे पहले भी तो औलाद के लिए दुआएं करते होंगे, रातों को हाथ उठाते होंगे, आंखों से आंसू बहाते होंगे, मगर अल्लाह ने पहले वाली कोई दुआ कबूल नहीं की। मगर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के साथ ये वाला अमल जारी रखा तो ये अमल मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद वाली ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि सुबह सवेरे उठते ही बीवी की 2 जगहों पर बोसा करना ये सिर्फ दुनियावी अमल नहीं बल्कि रहमत वाले अमल हैं। और याद रखो, औरत के दिल तक पहुंचने वाले ये छोटे छोटे मोहब्बत भरे अमल सिर्फ रिश्ते मजबूत नहीं करते बल्कि इंसान की ख्वाहिशात पूरी होने के रास्ते भी खोल देते हैं। एक मोहब्बत भरा अंदाज, एक नरम रवैया, एक इज्जत भरा अमल बाज औकात वो काम कर देता है जो लंबी दुआएं भी नहीं कर पाती। यही वजह है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में खुशियों के दरवाजे खोल दिए। और फिर वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके बारे में लोग बातें किया करते थे, अल्लाह ने उन्हें ऐसा मकाम दिया कि कयामत तक आने वाले लोग उनका नाम इज्जत से लेंगे। तो चलो मेरे भाइयों, अब वक्त आ गया है वो 2 जगहें बताने का जो अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी भी ये अमल दोहराते रहे हैं और बहुत सारा सवाब कमाते रहे हैं और अल्लाह की रहमत से झोलियां भरते रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आखिर बीवी की वो 2 जगहें कौन सी हैं कि सुबह सवेरे
सवेरे उठते ही इस पर बोसा देना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे पहले वो 4 जगह बता दूं जहाँ पर मोहब्बत भरी नज़रों से देखना ज़रूरी होता है। उन 4 जगहों में से पहली जगह है औरत का चेहरा। कहते हैं कि जो शख्स सुबह उठते ही बीवी का चेहरा मोहब्बत भरी निगाह से देखता है तो बीवी ऐसे शख्स की दीवानी हो जाती है। बीवी समझती है कि मेरा शोहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, इसीलिए तो सुबह उठते ही मेरे चेहरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है। और मेरे भाइयों, वैसे भी बीवी के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखना भी एक इबादत है। ये अमल शैतान को जलाता है और रहमान को राजी करता है, क्योंकि औरत सिर्फ रोटी कपड़ा मांगने वाली मखलूक नहीं होती। औरत सबसे पहले इज्जत मांगती है, तवज्जो मांगती है, मोहब्बत मांगती है। जब शोहर सुबह उठते ही गुस्से वाली शक्ल लेकर बैठ जाए, सख्त लहजे में बात करे, बीवी के चेहरे की तरफ देखना पसंद भी ना करे, तो औरत के दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत मरने लगती है। एक तरफ मर्द समझता है कि मैं घर चला रहा हूँ, दूसरी तरफ औरत अंदर ही अंदर टूट रही होती है। एक तरफ शोहर को लगता है कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, दूसरी तरफ यही छोटी बातें औरत के दिल में बहुत बड़ा जख्म बना देती हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे जिनके घर में झगड़े रहते होंगे, लड़ाइयां रहती होंगी, मियां बीवी के दरमियान बनती नहीं होगी। उसकी वजह यही होती है कि वो सुबह सवेरे बीवी का चेहरा मोहब्बत भरी निगाहों से नहीं देखते, बल्कि उल्टा गुस्सा करते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बीवी का चेहरा मोहब्बत भरी निगाहों से देखने से भी सवाब मिलता है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे प्यारे नबी अपनी जोजा मोहतरमा हजरत सैयदा आयशा सदीका के साथ जब बैठकर खाना खाते थे तो आप उनके साथ मोहब्बत वाला अंदाज इख्तियार करते थे। यहाँ तक कि जब हजरत आयशा पानी पीती थी तो हमारे नबी पूछते थे कि आपने गिलास की किस जगह से पानी पिया है, ताकि मैं भी उसी जगह से पानी पीऊं। अब जरा गौर करो, अगर बीवी की मोहब्बत और उसके साथ प्यार करने वाला अंदाज अल्लाह को पसंद ना होता तो हमारे नबी कभी भी ऐसा अमल ना करते। इसका मतलब यह हुआ कि बीवी के साथ मोहब्बत वाला अंदाज इख्तियार करना भी इबादत है, उसके दिल को खुश करना भी सवाब है, और उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना भी रहमत वाले काम है। अब मैं बात करती हूँ कि आखिर औरत की दूसरी कौन सी चीज है जिसको देखने से अल्लाह ताला शोहर पर बहुत ज्यादा राजी होता है, और वो है बीवी के हाथों को गौर से देखना। खास तौर पर उस वक्त जब वो सख्त काम कर रही होती है, खाना बना रही होती है, बर्तन धो रही होती है, बच्चों को संभाल रही होती है, या घर को साफ सुथरा कर रही होती है। मेरे भाइयों, औरत के हाथ सिर्फ हाथ नहीं होते, ये वो हाथ होते हैं जो पूरे घर को संभालते हैं, ये वो हाथ होते हैं जो शोहर के लिए खाना बनाते हैं। उस वक्त अगर शोहर मोहब्बत से बीवी के हाथों को देख ले और सिर्फ इतना कह दे कि थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो, तो फिर यकीन करो औरत के दिल के अंदर मोहब्बत का समंदर भर जाता है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा खुशी उस बात से होती है कि मेरा शोहर मेरी मेहनत को महसूस करता है, मेरी थकन को समझता है। तो अब मैं बात करती हूँ औरत की तीसरी चीज जिसको सुबह सवेरे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने से अल्लाह राजी हो जाता है। घर में रिज़्क की बारिश बरसती है, और वो है बीवी की आंखें। क्योंकि औरत की आंखों के अंदर उसके दिल की कैफियत छुपी होती है। अगर औरत की आंखें खुश हों तो पूरा घर खुश रहता है, और अगर औरत की आंखों में आंसू हों तो घर की बरकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। जब शोहर सुबह उठते ही मोहब्बत से बीवी की आंखों में देखता है तो औरत के दिल के अंदर एहसास पैदा होता है कि मेरा शोहर मुझे अहम समझता है, मेरी कदर करता है। यही एहसास औरत को शोहर के और करीब ले आता है। और अब मैं बात करती हूँ औरत की चौथी चीज के बारे में, और वो है औरत की मुस्कुराहट। मेरे भाइयों, जब शोहर सुबह सवेरे उठते ही
ہی اپنی بیوی کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھتا ہے، اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اس کی ہنسی کو اہم سمجھتا ہے، تو عورت دل سے شوہر کی عزت کرنے لگتی ہے، کیونکہ عورت کو وہ مرد بہت پسند آتا ہے جو اس کی خوشیوں کو محسوس کرے۔ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کی خاموشی تو دیکھ لیتے ہیں مگر اس کی اداسی نہیں سمجھتے، اس کی ہنسی سن تو لیتے ہیں مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھکن نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ گھروں سے محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں بات کرتی ہوں کہ آخر بیوی کے کون سے وہ حصے ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں جن جگہوں کو صبح سویرے اٹھتے ہی بوسہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرد کا پورا دن اچھا گزرتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے دل سے نرم ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر محبت بڑھنے لگتی ہے، گھر کے اندر سکون اترنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان دو جگہوں میں سے پہلی جگہ ہے بیوی کی پیشانی۔ جو شخص صبح سویرے اٹھتے ہی اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے تو یقین جان لو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور شیطان یہ منظر دیکھ کر جل جاتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت رہے، عزت رہے، سکون رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ گھر کے اندر لڑائیاں ہوں، نفرتیں ہوں، خاموشیاں ہوں، مگر جب شوہر صبح اٹھتے ہی غصے کی جگہ محبت دیتا ہے، سختی کی جگہ نرمی دیتا ہے، تو یہی عمل شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ خاص طور پر جن شوہروں کی بیویاں ان سے طلاق لینا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی یا اپنے شوہرت سے نفرت کر بیٹھی ہیں، تو ایسے مردوں کو میں ایک بہترین سا نسخہ دے کر جا رہی ہوں کہ یہ لوگ ہر حال میں صبح اٹھتے ہی بیوی کی پیشانی پر ضرور بوسہ دیں۔ ایسا کرنے سے بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ غیب سے محبت ڈال دیتا ہے اور انسان کی ہر نیکی قبول ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر بہت راضی ہوتا ہے، کیونکہ عورت کا دل پتھر نہیں ہوتا، عورت کا دل محبت سے پگھلتا ہے، عزت سے جڑتا ہے، نرمی سے بدلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب میں بات کرتی ہوں عورت کے دوسرے حصے کی، اور وہ ہیں عورت کے ہاتھ۔ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہے، یقین جانو اصل مرد وہی ہوتا ہے، کیونکہ عورت کے ہاتھ صرف ہاتھ نہیں ہوتے، یہ وہ ہاتھ ہوتے ہیں جو پورا گھر سنبھالتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہوتے ہیں جو شوہر کے لیے کھانا بناتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں اور اپنی پوری جوانی گھر کو آباد کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے ہاتھوں کی عزت کرنا، ان کو محبت دینا، ان پر بوسہ کرنا مرد کی کمزوری نہیں بلکہ مرد کی غیرت اور شعور کی نشانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بیوی کی طرف سے اجڑتے ہوئے گھر کو آباد بھی کر دیتا ہے اور گھر میں محبت بھی لے آتا ہے، کیونکہ جب شوہر محبت سے بیوی کے ہاتھوں کو تھامتا ہے، ان پر بوسہ دیتا ہے، تو عورت کے دل کے اندر محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اس کے دل کے اندر شوہر کی عزت بڑھنے لگتی ہے اور وہ عورت دل سے اپنے شوہر کے لیے نرم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف مرد سمجھتا ہے کہ میں صرف پیسے کما کر اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، دوسری طرف عورت صرف ایک محبت بھرے انداز کے لیے ترس رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات عورت کو سونے کے زیور سے زیادہ شوہر کی عزت والی نظر خوش کر دیتی ہے، بعض اوقات ایک محبت بھرا لمس وہ سکون دیتا ہے جو بڑے بڑے تحفے بھی نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کی قدر کرتا ہے، اس کا گھر آہستہ آہستہ جنت بننے لگتا ہے۔ مگر افسوس، آج کل کے معاشرے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کرنے سے تو انسان بیوی کا مرید بن جاتا ہے۔ ارے نادانو، عورت کی عزت کرنا مرید بننا نہیں ہوتا، عورت کے دل کو خوش کرنا کمزوری نہیں ہوتی۔ کمزور مرد وہ نہیں ہوتا جو بیوی کے ہاتھ چوم لے، کمزور تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو ساری زندگی رلاتا رہے اور پھر بھی اپنے آپ کو مرد سمجھتا رہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، جس گھر کے اندر عورت عزت سے رہتی ہے اس گھر کے اندر رحمت رہتی ہے، اور
جس گھر کے اندر عورت خاموش رہ کر آنسو بہاتی ہے اس گھر کے دروازوں سے سکون آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب میں بات کرتی ہوں ایک ایسے طاقتور نسخے کے بارے میں جو کمزور سے کمزور انسان کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے، انسان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جسم کے اندر نئی طاقت پیدا کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، جسم کی تھکن ختم کرتا ہے، مردانہ کمزوری کو آہستہ آہستہ ختم کرنے لگتا ہے اور انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں بہت سے لوگ باہر سے تو ٹھیک نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جسم کمزور، اعصاب کمزور، نیند خراب، دل بے چین، دماغ تھکا ہوا اور انسان ہر وقت سستی محسوس کرتا رہتا ہے۔ ایک طرف کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف جسم کو طاقت نہیں مل رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جلد تھک جاتا ہے، جلد غصہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم کی چمک ختم ہونے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نسخہ خون کو طاقت دیتا ہے، جسم کے اندر گرمی اور طاقت پیدا کرتا ہے، ہڈیوں کو کمزور مضبوط کرتا ہے، دماغ کو سکون دیتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے اور انسان کے چہرے پر بھی رونق واپس لانے لگتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو جسمانی کمزوری، مردانہ کمزوری، جلد تھک جانے یا اعصابی کمزوری کا شکار ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہی سانس پھول جاتی ہے، تھوڑا سا کام کریں تو جسم جواب دینے لگتا ہے، اور بعض لوگ اندر ہی اندر پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا جسم پہلے جیسا مضبوط کیوں نہیں رہا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ نسخہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس نسخے کی ترتیب بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 100 گرام بادام لینے ہیں، 100 گرام اخروٹ لینے ہیں، 50 گرام پستہ لینا ہے، 50 گرام کاجو لینے ہیں، 20 گرام سفید تل لینے ہیں، 20 گرام السی کے بیج لینے ہیں، 10 عدد کھجوریں لینی ہیں اور 5 سے 7 لونگ لینے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح صاف کر کے رات بھر ایک برتن میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر کھجوروں کے بیج نکال لیں، پھر ان سب چیزوں کو دودھ کے ساتھ گرائنڈر میں اچھی طرح پیس لیں۔ اس کے بعد ایک برتن میں 1 گلاس خالص دودھ ڈالیں اور اس کے اندر یہ تیار کیا ہوا مکسچر شامل کریں، پھر ہلکی آنچ پر 10 سے 15 منٹ تک پکائیں۔ جب اچھی طرح گاڑھا ہو جائے تو اس کے اندر 1 چمچ خالص شہد ڈال دیں۔ میرے بھائیوں، اس نسخے کو روزانہ صبح نہار منہ یا رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں۔ صرف چند دن استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے جسم کے اندر فرق محسوس کرنے لگیں گے، جسم کے اندر طاقت آنے لگے گی، کمزوری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی، ہڈیاں مضبوط ہونے لگیں گی، دل اور دماغ کو سکون ملنے لگے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے، ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔